حیرت بدن سانسیں چراغ علم و فن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے علم کو نور بنایا، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ جان عالم کی ذات والا اعتبار پر جن کو احکم الحاکمین نے سب سے اعلیٰ معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، رمضان کریم کے بابرکت لمحات میں ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے سید عتیق الرحمن زادہ کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں سلام ادب پیش کرتا ہے۔ آج جس اہم ترین موضوع کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے اور اپنی وضاحتوں کو بیان کرنا ہے وہ ہے کہ علم اور علماء کی فضیلت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے اور علماء کے فضائل کیا ہیں، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں احکم الحاکمین نے دو جہاں کے والی کو ارشاد فرمایا، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے میرے پیارے آپ فرما دیجئے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، جو علم والا ہے صاحب علم ہے اور جو علم والا نہیں ہے، وہ دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہو جائیں۔ یہ کسی لحاظ سے اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے تو احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اور ہمیں اس آیہ کریمہ کے ذریعے یہ واضح پیغام دیا، اور یہ وہ واحد فضیلت تھی جو جناب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ابو البشر کو یہ عطا جب ہو گئی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو علم کے ساتھ منور ہو جائے وہ عالم بنے، تو عالم کی نشانی یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب یہ عالم بن جاتے ہیں تو یہ عاجزی والے ہو جاتے ہیں، یہ زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، ان کے لیے علم کبر بن کے نہیں آتا۔ میرا آج کا موضوع حقیقی علم کی طرف ہے اور علماء صالح کی طرف ہے جن کو علم کی وجہ سے حجاب اکبر کی کیفیت سے گزرنا پڑے، وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ ان کے درجات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جن پر اللہ کا اتنا کرم ہو انہیں قرآن حکیم کا علم ملے، ان پر اللہ کا اتنا کرم ہو انہیں دین کا علم ملے، یا انہیں دنیا کا کوئی علم ملے تو اس ارادے سے ملے کہ اللہ پاک نے ان کو خیر کے لیے چنا ہوا ہو۔ قرآن حکیم کا جو علم حاصل کرے اسے ہم حافظ کہتے ہیں۔ تو حافظ کی نشانی کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شان عطا فرمائی ہے؟ وہ تو ثواب اجر سب کچھ تو ملتا ہی ملتا ہے۔ فرمایا جب یہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ان کی قبر اداس ماں کی طرح ان کا انتظار کرتی ہے، تشتریوں میں سجی ہوئی ارواح قبور کو منور کرتی ہیں۔ کل روز قیامت اللہ کے آسمان سے ٹکڑے ٹوٹ کے اللہ کا عرش کا سایہ ماں پر بھی کرے گا اور حافظ کے باپ پر بھی کرے گا، سنہری تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی شان جب قیامت میں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جنت الفردوس ہے، حافظ قرآن آنکھوں کو بند کر لو، اور جو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا تھا، اور یہ وہ حافظ جس نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک کو یاد رکھا، قرآن پاک کو پڑھایا اور قرآن پاک پر عمل کیا۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، حضور حکم دیں گے جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرو، وہ تلاوت کرنی شروع کر دیں گے۔ وقت گزرتا جائے گا، جب والناس تک پہنچیں گے تو جتنی سلطنت میں وہ تلاوت کر چکے ہوں گے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے وہ اس کو ملکیت میں عطا فرما دی جائے گی۔
یہ تو وہ حافظ ہے جس نے صرف قرآن پاک کو پڑھا، وہ عالم جس نے قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن کی، ایلیبریشن کی، جس نے قرآن پاک کو یاد رکھا، اس کی کوٹیشنز لوگوں کے سامنے انتہائی سمپلیفائی کر کے بیان کرتا رہا، وہ اللہ کے کس کرم میں ہے؟ وہ عالم جو عالم صالح ہے تو وہ شجر سایہ دار کی طرح ہے، وہ جتنے بچوں کو پڑھائے گا وہ اس کی ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ اللہ کے فضل سے، کرم سے، احسان سے وہ رہے یا نہ رہے، جب تک اس کا نصب العین زندہ رہے گا یہ سلسلہ علم کا، تعلیم کا، تربیت کا، تعلم کا آگے بڑھتا رہے گا، اس کو بانی کی حیثیت سے ہمیشہ اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا اور ملتا رہے گا۔ ایسے علماء جن میں یہ ساری عادات ہوں کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی نابغہ روزگار ہوں اور علم میں بھی بہترین اور بے مثال ہوں، حضور نے ترمذی شریف میں ان کے بارے میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اب یہ کیسی شان ہے، اب یہ کیسا مقام ہے، اب یہ کیسی عزت ہے، اب یہ کیسی توفیق ہے کہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وہ علمی اور روحانی امانتیں ان علماء کے سینوں میں منتقل کر کے رب زدنی علما کی توفیق انہیں عطا فرمائی گئی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق انہیں توفیق خاص عطا کی گئی ہے۔ یہ اللہ کی برہان بن کے اس دنیا پر چلتے ہیں، یہ ہر کسی کے لیے خیر ہیں، ان کی مجالس میں بیٹھنا اللہ کی رحمتوں میں سے ہے، یہ تقوی کی وجہ سے اللہ کی جناب میں ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں اور علم کی وجہ سے علماء کے بھی سردار ہیں، امام الاولیاء بھی بن کر یہ لوگ جیتے ہیں اور سید العلماء بن کر بھی یہی لوگ اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو علماء کا مقام اور فضیلت ہے، اگر کوئی علماء کی خدمت کر دے، ویسے تو ہم مساجد بنائیں، ہم ادارے بنائیں، ہم لوگوں کے لیے جس طرح کی مرضی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کریں، اللہ اس کا بہترین ریٹرن فی الدنیا والآخرہ ہمیں عطا فرمانے کا وعدہ اپنے پیارے حبیب کے قول مبارک کے مطابق اور قرآن حکیم کے الفاظ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، میں ایک آپ کو مشہور بات سنانا چاہوں گا، آپ کو پھر پتہ چلے کہ یہ سارا پیغام آج کا آپ کی خدمت میں اس پلیٹ فارم سے کیوں دیا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی کو 3 سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ کیا میرا باپ سبکتگین ہے؟ کیا علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا؟ ایک لمبی بات میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ان کے محلے میں جو ادارہ تھا وہاں سے رات کے وقت اس نے دیکھا کہ ایک عالم نکلتا ہے، اپنی کتاب کو کسی دروازے کے ساتھ لگاتا ہے، کواڑ سے آنے والی روشنی، سوراخ سے آنے والی روشنی سے چند لفظ پڑھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اسی ہی حالت میں اس کی ساری رات گزر جاتی ہے۔ وہ صبح بلاتے ہیں، اپنے دربار میں سارا مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، دیے میں چراغ جلایا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل، کرم اور احسان سے اللہ کرم فرماتے ہیں، 2 جہاں کے والی اس کی خواب میں تشریف لے آتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملہ سنیں آپ کو فضیلت اور اہمیت کی سمجھ آ جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی، میں محمد تیری جنت کا ضامن ہو گیا۔ آئیں، یہ صحیح معنوں میں جو علماء ہیں یہ اللہ کے فضل، کرم اور احسان کا مظہر عتم ہیں، یہ نور علی نور شخصیات ہیں، انہی شخصیات سے دین کو آگے رخ نصیب ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل کا حل ان تمام سے ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو ذاکرین ذکر کر رہے تھے اور ایک طرف علماء بحث اور مباحثہ کر رہے تھے۔ حضور نے ذکر کی مجلس کو چھوڑا، بحث اور مباحثہ کی مجلس میں تشریف لے گئے اور ساتھ پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ جو علماء ہیں، علماء صالح، جو خیر بانٹنے والے علماء ہیں، جو صحیح دین کا پیغام دینے والے علماء ہیں، جو روحانی بلیدگیاں کرنے والے علماء ہیں، جن کو اللہ نے تجھ کو احتشام اور خشوع و خضوع کی نعمت بے مثل سے نوازا ہے، یہ والے جو علماء ہیں، فرمایا ان کو، ان ذاکرین کی مجلس پہ ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی امت کے کسی ادنا ترین فرد پہ حاصل ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا،
ہر بات کے بعد کہا ولا فخرا، مجھے کسی چیز پر فخر نہیں ہے، لیکن جب فخر کا اظہار کیا تو کس بات پہ کیا؟ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، میں معلم ہوں۔ اور اسی وجہ سے ہی یہ اس تعلیم کی اہمیت تھی کہ اللہ نے وحی کی ابتدا بھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس علم کی اہمیت کو جانتے تھے، تو بدر کے قیدیوں کو حکم ملا کہ اتنے صحابہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے، اور اس کے بعد تمہارے لیے آزادی کا اعلان ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ یہاں پر جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، جو پڑھا ہے، جو نہیں پڑھا، وہ کسی صورت بھی اللہ کے حضور میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جتنے عصریہ علوم ہیں، ان میں مہارت رکھنے والے لوگوں کو بھی امتیازی خصوصیات سے اور یاد بھی کیا اور نوازا بھی۔ مطلب اگر کوئی تیر بنا دے اور دین کی نصرت کے لیے بنا دے، میرے نبی نے اسے جنت الفردوس کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ دین اسلام کی بات ہے کہ اگر کوئی طبیب ہے اور لوگوں کے لیے ایک حاذق طبیب ہونے کی حیثیت سے اچھے علاج معالجے کا انتظام کرے، اللہ نے اسے، میرے نبی نے اسے اللہ کی نعمت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے وقت میں اچھے اکاؤنٹس کا ماہر ہے اور لکھنا پڑھنا اس لحاظ سے جانتا ہے، تو حضور نے تلقین کی کہ اس کے پاس بیٹھو، اس سے لکھنا پڑھنا سیکھو تاکہ تمہارے معاملات آسان ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کو جانتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے یہ ساری چیزیں سیکھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں، صرف دین کی تعلیم نہیں ہے، دین اور دنیا کی دونوں تعلیموں میں جو جس لحاظ سے بھی خیر پھیلانے والا ہے، اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے حصہ وافر ملا تھا، حصہ وافر ملا ہے اور حصہ وافر ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے عروج پایا، اس نے پڑھ لکھ کے پایا، اور جس قوم نے اپنے آپ کو علم میں اپ ڈیٹ نہیں کیا، آگے نہیں بڑھی، وہ قوم عروج کی طرف بھی نہیں جا سکی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تلقین ہوتی تھی تو آپ نے حضرت ارقم بن ابی الارقم کے گھر میں صحابہ کرام کو بٹھا کر پڑھایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے صفہ کا چبوترا سجایا، اور اس صفہ کے چبوترا میں صحابہ کو علوم بھی دیے اور فنون بھی۔ اب بھی یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہیں علوم اور دوسرے ہیں فنون، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی اپنی ضرورت ہے، دونوں کی معاشرتی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اب جو بھی علوم میں اور فنون میں صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے ماہر ہے، اسے درجہ عزت نصیب ہوا، اسے درجہ عزت نصیب ہوگا، اور یہی اللہ کا اور اس کے حبیب کا میرے اور آپ سے وعدہ ہے۔ آج کے زمانے میں یہ باتیں ضروری تھیں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آئیں اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں سے میں بھی اپنے دامن تہی کو بھروں، آپ بھی اپنے دامن تہی کو بھریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کے حقوق بیان کیے، ان میں سے سب سے اہم ترین حق ہی یہ ہے کہ بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاؤ، کہ کسی طریقے یہ علم کی طرف جائے اور حقیقی علم کی طرف جائے۔ پھر اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناظرہ پڑھ لے تو توفیق ہو تو قرآن پاک کا حفظ کرواؤ، قرآن پاک کا حفظ کر لے تو قرآن پاک کی تفسیر سمجھاؤ، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھاؤ، قرآن پاک کی تشریح سمجھاؤ، قرآن پاک کی آیات کا شان نزول سمجھاؤ، پھر قرآن پاک کے اندر اس کو نظر و فکر کی توفیق عطا فرماؤ، اس کو یہ سکھاؤ۔ یہ اس کے استاد کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، نیک اور صالح استاد کے پاس بٹھانا، اور یہ مومن کی میراث ہے۔ حضور نے فرمایا علم آپ کی میراث ہے، یہ جسے جہاں سے ملے وہاں سے لے لے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے آدھا دین پردے کے پیچھے بیٹھ کے پھیلایا. وہ سارے فقہی مسائل جو اور کسی نے بیان نہیں کیے وہ آپ نے بیان کیے. کس کے لیے بیان کیے؟ کہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں تک، ملت کے بیٹوں اور بیٹیوں تک دین کا حقیقی پیغام پہنچانا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تلقین بھی ہے اور آپ کا حقیقی پیغام بھی ہے. تو یہ آج کے اس وقت میں میرے اور آپ کے لیے اہم ترین معاملہ ہے، لیکن حضور نے جو تلقین فرمائی اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. ہمیں سیپریٹ ایجوکیشن کا حکم ہے، اس کے مطابق ہر نزاکت کو سامنے رکھ کے، تمام اسالیب کو پورا کرتے ہوئے، اسلوب زمانہ کو سامنے رکھ کے ہر چیز سیکھیے، لیکن جو میرے نبی نے ڈویژنز کر دی ہیں ان کو بھی لازم پکڑ کے رکھیے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم بھی علم کی اسی محبت کو اپنے بابا کے قول سے پاتی بھی تھیں اور آگے پڑھاتی بھی تھیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علم کی ہی محبت تھی کہ حفاظ صحابہ کو غزوات سے روکا جاتا اور ان کی زندگیوں کی حفاظت کی جاتی تھی. آئیں میں اور آپ بھی ان درجوں تک پہنچیں. قرآن پاک سے لے کر آج کے جدید دور کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا اور ہر لحاظ سے پورا کرنا ہر مسلمان مومن کا فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں خیر کے لیے قبول کیجائے. وما علینا الا البلاغ. آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم فن، یا رحمت للعالمین.